الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ساری دنیا پریشان ہے۔ مال والے بھی پریشان ہیں، بغیر مال والے بھی پریشان، بہت بڑی دولت والے وہ بھی پریشان، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پریشان، سہولت والے وہ بھی پریشان، بغیر سہولت والے وہ بھی پریشان، ایک دن میں لاکھوں کمانے والے وہ بھی پریشان، بھیک مانگنے والے وہ بھی پریشان ہیں۔ اور یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں؟ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ یہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ سارے لوگ پریشان ہیں، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ہر ایک ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے۔ کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں پریشانیوں سے نکل جاؤں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں حکومت کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ حکومت بدلو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ حکومت بدلو مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ حکومت بدلو بد امنی ختم ہو جائے گی، چوریاں ختم ہو جائیں گی، ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی، بس یہ حکومت بدلو۔ حکومت بدل گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی۔ یہ حکومت پچھلی حکومت پر تہمت لگاتی ہے کہ یہ مہنگائیاں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، انہوں نے قرضہ لیا ہے، انہوں نے صحیح حکومت کو نہیں چلایا، اس کو بھی بدلو، یہ بھی بدل گئی، پریشانیاں نہیں بدلی۔ یا فلاں ملک نے سازش کی ہے، اس سازش کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ گئی، قحط سالی آ گئی۔ یہ پریشانیاں کہاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے یہ بھی نہیں جانتے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں، آؤ سائن کرو، لکھو، جاؤ خودکشی کر لو۔ کیوں؟ پریشانی کی وجہ سے۔ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ ملک بڑے خوبصورت ہیں، روزگار کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر سہولت موجود ہے، امن ہے، پھر کیوں پریشان ہیں، کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ پاگل خانے بھرے پڑے ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے پاگل ہو گئے، ان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، کتوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں، ایک ایک کتا، دو دو کتا رکھے ہوئے ہیں، مردوں کے پاس بھی کتے ہیں،
عورتوں کے پاس بھی کتے ہیں، کتوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ کبھی یہ ملک بدلو، کبھی وہ ملک بدلو، کبھی یہاں گھومنے کے لیے جاؤ، کبھی وہاں گھومنے کے لیے جاؤ۔ گولیاں کا کے سو رہے ہیں، شراب پی پی کے سو رہے ہیں، لیکن ان کو چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ سود کھانے والے اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانی شکل میں آ کر اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اس کا چین چھین لے گا، اس کا سکون چھین لے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، یہ راحت، یہ چین، یہ سکون، یہ اللہ کو راضی کرنے سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت دل کے اندر ہو، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ کو راضی کر لو، تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے۔ غلط یقین کو دلوں کے اندر نکالو، چیزوں کا یقین دل کے اندر نکالو، اللہ کا یقین اس دل کے اندر ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وہ ایسا کریم ذات ہے، ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ تم ایک بالش لاؤ، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تم ایک ہاتھ آؤ، میں دو ہاتھ آتا ہوں، تم چھل کے آؤ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی۔ ایک مرتبہ کہو یا ربی، اللہ کی طرف جواب دے گا لبیک یا عبدی سل تؤتا۔ بتاؤ میرے بندے میں حاضر ہوں، سوال کرو تجھے دیا جائے گا، تجھے کیا چاہیے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اس کریم رب کی قدر نہیں کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو نے اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس رب کو چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تمام مسئلوں کا حل، تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پریشانیوں کو لانے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو دینا چاہے کوئی ان کو روک نہیں سکتا، روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ یقین دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔
مولانا عبد الحکیم اسحاق